الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا مؤيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا حسيننا جميلنا وأنورنا منيرنا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أنور أجدر أكبر أظهرنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والے تمام مسلمانوں، محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال کا یہ مہینہ، پہلا مہینہ رواں دواں ہے. اس مہینے کی یکم تاریخ یعنی یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی لاسانی جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی.
تو گزشتہ جمعے آپ کے سامنے ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، اور آج کے اس جمعے میں اس مختصر گھڑی میں آپ کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ کروں گا جسے دنیا ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا جناب سیدنا امامنا فی الدین امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سیرت کی کتابوں میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے تو یکجا ملیں گے، اور ان کے ساتھ جو طریقہ کار رہا پیدائش کے بعد وہ بھی بالکل یکجا رہا۔ اس لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے دونوں کے متعلق، دونوں کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت بھی محرم الحرام کی 10 محرم 10ویں تاریخ کو ان کی شہادت کربلا کے مقام پہ ہوئی ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جب نکاح ہوا، یہ ایک مستقل اس کے لیے موضوع اور وقت چاہیے، انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کے سامنے بات کروں گا، لیکن نکاح ہوا ہجرت کے تیسرے سال، 1 سال کے بعد نکاح کے شادی کے ہجرت کے تیسرے سال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پیغام ملا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، 15 رمضان المبارک ہے، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کے آتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دم کہتے ہیں ارونی ابنی، اور مجھے میرا بچہ دکھا دو، مجھے پیغام ملا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی میرا نواسا پیدا ہوا ہے۔ ارونی ابنی ما سمیتموہ، اے علی تم نے میرے نواسے میرے بچے کا نام کیا رکھا ہے، کیا نام تو نے تجویز کی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے قال کنت حربا، میں نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو، اس لیے کہ علی المرتضیٰ کی مٹی میں بہادری، آپ کی رگوں میں، آپ کی خون میں بہادری سرایت کر چکی ہے، اس لیے کہنے لگے میں نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا ہے، یعنی حرب کا معنی جنگجو، بڑا لڑاکو، ٹھیک ہے، مجاہد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہرگز نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، بل ہوا حسن، بلکہ میں محمد اس کے لیے نام حسن رکھتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایک اور حدیث ہے، اس میں الفاظ ذرا تبدیل ہے لیکن وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا جب آپ آئیں، فرمایا مجھے میرے بچے دکھائیں، آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچو کے نام پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، چاچے جو تھے، میں نے حسن کا نام، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ حمزہ رکھا ہے، اور اسی طرح میں نے حسین کا نام جعفر رکھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قال انی امرت ان اغیر اسما
हाज़ैनी फसम्माहुमा हसनन व हुसैना। ओए अली मुझे हुक्म मिला है कि मैं इन दोनों के नाम तब्दील करूं, इन दोनों के लिए नाम हसन और हुसैन तजवीज़ कर जाऊं। मुझे ये हुक्म मिला है, इसलिए इन दोनों के नाम क्या हैं? आज के बाद हसन और हुसैन इनके नाम हैं। और पहली शान तो ये है नजीब तरफ़ैन है, यानी दोनों तरफ से हाशमी है, बाप के तरफ से भी हाशमी है। माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है, वो इमामुल अंबिया की लफ्ज़ जगर है। माँ की तरफ से भी हाशमी है और बाप की तरफ से भी हाशमी है, इसलिए नजीमुत तरफ़ैन कहलाते हैं। ये दोनों तरफ से ये अज़मत है बहुत बड़ी। नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। एक आलिम है दक्तूर अब्दुल करीम बिन इब्राहिम रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं अव्वल मन सुम्मिय बिल हसन वल हुसैन, यानी रुए जमीन पर सबसे पहले जो हसन और हुसैन नाम रखे गए हैं वो नबी अकरम के इन दो नवासों के नाम रखे गए हैं। यानी इनसे पहले हसन और हुसैन नाम रुए जमीन पर किसी के लिए नहीं रखे गए थे, सबसे पहले इमामुल अंबिया के नवासों के नाम रखे गए। सबसे पहले रुए जमीन पर ये दो नाम इनके लिए रखे गए। दूसरा मरहला जब पैदा होते नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में अजान दी। मैं कहता हूँ कुर्बान जाऊँ हजरत हसन और हुसैन, तुम्हारी शान और अजमत पे कुर्बान जाऊँ, इसलिए कि जो ही पैदा होते हैं तो उनके कानों में इमामुल अंबिया की आवाज गूंजती है। तो जिनके कानों में पैदा होते ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजे, भला उनके तज़किरे करना कोई आसान बात तो नहीं है, भला उनकी सीरत पे बोलना कोई आसान तो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कल हम ये गवाही दे दें कि हजरत हसन हुसैन की शान और अजमत बयान करने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। यही तो है। हाँ, उनकी शान और अजमत की क्या कहने। ये दूसरा मरहला कि आज़ान किसने दी? अल्लाह के नबी ने आज़ान दी। और तीसरा मरहला क्या है कि 7 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने अकीका किया है। ठीक है, बच्चे का अकीका कराते सुन्नत तरीका है। 7 दिन के बाद जब बच्चा हो तो 2 बकरे और बच्ची हो तो 1 बकरी। ठीक है, और इसी तरह बच्चे के लिए बकरोटे होने चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है, और बच्ची हो तो बकरी। ये सुन्नत तरीका है। फिर उनके बाल मुंडवाने का हुक्म दिया आपने कि इनके बाल सर मुंडवाएं, और वो तौल के जितनी उसके तौल के साथ जो है चांदी निकले तो उतनी चांदी जो है ना अल्लाह के रास्ते में सदका करें। ये सुन्नत तरीका है, करना चाहिए। तो 7 दिनों के बाद आपने अकीका किया है, आपने खुद अपने हाथ से किया है। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी यानी 4 हिजरी को 3 हिजरी के बाद 1 साल के बाद 4 हिजरी को हजरत हुसैन पैदा हुए। बिल्कुल इसी तरह के मामलात आपने किए, कान में आज़ान दी, नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रखा है, और 7 दिनों के बाद अकीका भी किया है। 7 दिनों के बाद। और इसी तरह ये सारे मामलात इन दोनों के ये यकजा हुए। और एक बात और आपको बताऊं, नाव के नीचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पांव तक का जो हिस्सा है ये इमामुल अंबिया से मुशाबहत रखता था, और हजरत हसन के नाक के ऊपर चेहरे तक का हिस्सा इमामुल अंबिया की तरह है। चेहरे तक का हिस्सा इमामुल अंबिया की तरह है, यानी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो इमामुल अंबिया की सूरत तैयार हो जाए। ऐसे खूबसूरत। ठीक है, एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु असर की नमाज अदा करते हैं। आपकी वफात के 1 साल के बाद असर की नमाज के बाद बाहर निकले, अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हैं, और जब देखा तो बच्चों के साथ हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं।
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی غور سے دیکھا تو فوراً دوڑنے لگے، حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کرتے ہیں اور پھر اتار کے بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حمل الحسن، حضرت ابو بکر صدیق نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے وہو یقول کہنے لگے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، اوے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تو تو امام الانبیاء کی مشابہت رکھتا ہے، وَلَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، تو تو علی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا ہے، تو علی کی طرح نہیں، تو امام الانبیاء بچے ہوتے ہیں نا، کوئی نانا پہ چلے جاتے ہیں، کوئی دادا پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح صورت تھی، ناف کے اوپر والا حصہ. وعلی یضحک، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. یہ محبتیں اتنی آپس میں، ان محبتوں کا تذکرہ اور ان الفتوں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، اگر کرے گا تو سارے ننگے ہو جائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا ہے، فاروق اعظم کا ان کے ساتھ کیا کردار رہا ہے، اسی طرح عثمان غنی کا کیا کردار رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے ساتھیوں اگر محمد مصطفیٰ سے محبت کے دعوے دار ہوں تو ان کی محبت محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں دیکھو، یعنی آپ کے اہل بیت میں رسول اللہ کی محبت تلاش کیا کریں، ان سے محبت کریں. جو آپ کے اہل بیت سے محبت کرے گا گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے. بہرحال ہجرت کے 3 سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور اسی طرح ہجرت کے 10ویں سال تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، کیونکہ 10ویں سال ہجرت کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ پہ وفات آ گئی، آپ فوت ہو گئی. تو 7 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مہیت میں رہے اور 6 سال کیونکہ 4 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو اسی طرح 10ویں سال تک 6 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش حاصل کی. محبت کی ایک جھلک اور سنیے، صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، آج کوئی نہیں بیان کرتا ممبروں میں محراب پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں. رأیت رسول اللہ، کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. قبل بطنک فاکشف الموضع الذی قبل رسول اللہ حتی قبلہ، قال وکشف له الحسن وقبلہ. کہنے لگے حسن آپ کے نواسے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر آپ کے ناپ کی جگہ آپ نے بوسہ دیا ہے. میری چاہت ہی ہے کہ میں اسی جگہ پر بوسہ دوں جہاں پر امام الانبیاء نے بوسہ دیا ہے. تو فکشف له الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دامن اٹھا لی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر بوسہ دیا جہاں پر انہوں نے امام الانبیاء کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. ادھر ہی بوسہ دیا، خوش ہوئے کہ میں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اسی جگہ پہ بوسہ دیا. یہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے پیدل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل حج کیے. زاہد، عبادت گزار، علمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں
تو 2 بندے آئے، ایک کیس آیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آیا ہاتھ میں چھری ہے، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور پولیس والے ساتھ انتظامیہ۔ اس بندے نے کہا جی میں نے فلاں بندے کا قتل کیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں بات کو۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جی فلاں بندے کو میں نے قتل کیا۔ اب معاملہ اور سخت ہو گیا کہ مقتول ایک ہے اور قاتل 2، اب کیا کیا جائے؟ میں نے قتل کیا، اس نے کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے والے سے کہا بھائی تو نے کیوں کہا کہ میں نے قتل کیا؟ اس نے کہا جی اگر میں نہ کہتا تو شاید یہاں عدالت آنے سے پہلے ہی میری موت ہو جاتی، مجھے مار دیتے، پھر میری بات کون سنتا؟ میں قصائی ہوں، میں نے ایک جانور ذبح کیا، پھر قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے سائڈ پہ ہوا، بس وہ حالت ایسی تھی، کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، چھری میرے پاس ہے، دیکھا تو گھاس میں ایک بندے کو کسی نے مار کے رکھا ہوا ہے، قتل شدہ بندہ پڑا ہوا ہے۔ بس اتنے میں اٹھ رہا تھا کہ انتظامیہ نے آ کے مجھے گرفتار کر دیا، پھر میں وہاں پر اگر تسلیم نہ کرتا تو مجھے وہیں پر مار دیتے۔ میں نے کہا بھائی میں نے قتل کیا۔ دوسرے بندے سے پوچھا بھائی آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا میں وہیں پر چھپ کے کھڑا تھا جب یہ گرفتار ہوا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، ایک کو تو نے ویسے بھی قتل کیا اور اسے میں نے پیسے کی لالچ میں قتل کیا ہے، لیکن اب دوسرا بھی تیری وجہ سے پھانسی پہ چل رہا ہے، دوسرا بھی تیری وجہ سے مر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کام ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے میں آگے اور میں تسلیم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ قتل میں نے کیا ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے، فرمایا بیٹا اب آپ کیا کہتے ہیں اس میں، بتائیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کہنے لگے ابا جان فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلا بندہ ہے، یہ دوسرا جو آ گیا ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، ان کے درمیان صلح ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک بندے کو قتل تو کیا ہے، لیکن ایک بندے کو قتل ہونے سے اس نے بچا لیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی کسی ایک بندے کی جان کو مرنے سے بچا لی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچا لی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے درمیان صلح ہی کرائیں گے، فدیہ دے کے اسے ان کے درمیان صلح کی، ان کی بات تسلیم کر دی کہ بھائی ایک کو پھانسی سے بچا بھی تو لیا ہے، اس لیے ان کا صلح ہونا چاہیے، آپس میں قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علمیت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری کو پیدا ہوئے، 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، امام الانبیاء نے نام رکھا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء نے کان میں اذان دی ہے، امام الانبیاء نے عقیقہ کیا ہے، یہ تمام معاملات کیے ہیں۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں وفات پاتے ہیں، اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوتی ہے، اور نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ حاکم تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا جی آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ وہ کہنے لگے آپ کے بھائی ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ نماز جنازہ حاکم کا حق ہے کہ جب حاکم موجود ہو وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ آج کل کے حاکم ان کو آتا ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھا سکتے۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ حاکم موجود ہو تو اور کوئی جنازہ نہ پڑھائے، بھلے رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن حاکم ہو، قاضی ہو، عالم ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تمام باتیں اس میں موجود ہوں۔ تو فرمایا آپ پڑھائی، جنازہ پڑھایا حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں، نبی نے کان میں اذان دی، نام رکھتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر تھی
آپ نے شادیوں کی تعداد تو معلوم نہیں، لیکن آپ کی 11 بچے ہیں اور 1 بچی ہیں، 11 بچے اور 1 بچی، اور 47 سال عمر پائی ہے۔ 47 سال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے کان میں اذان دی ہے، نام بھی رسول اللہ نے رکھا ہے، عقیقہ بھی آپ نے خود کیا ہے، اور 58 سال عمر گزاری ہے، اور 61 سال کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم کو آپ کی کربلا میں شہادت ہوتی ہے۔ 58 سال عمر پائی آپ نے، کتنی؟ 58 سال۔ لیکن جب بھی ان کے متعلق بات کی جاتی ہے 2 پیرے بیان کیے جاتے ہیں، 2 موڑ بیان کرتے ہیں مولوی۔ کون سے؟ کہ پیدا ہوئے ہیں فاطمہ الزہرا کے گھر میں، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہے، امام الانبیاء کے نواسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کان میں اذان دی ہے، یہ عظمت ہے، آپ نے عقیقہ کیا ہے، یہ عظمت و شان ہے۔ آپ نے اسی طرح حضرت حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہے، آپ کی کندھوں پہ سوار ہوئے، آپ نے بوسہ دیا ہے، آپ کی جولی میں آئے، اور دوسرا مرحلہ کہ بھائی جا کے کربلا کے مقام پہ شہید ہوئے۔ بیچ میں 58 برس یہ ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ نبی کے نواسے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 برس گزارے ہیں۔ اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، اس میں انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، اس میں انہوں نے اپنے باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دیکھی ہے، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دیکھی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام کا ان کے ساتھ کیا محبت رہی ہے، کیا کردار رہا ہے، یہ بیان نہیں کرتے۔ اگر بیان کریں گے تو یہ بالکل ننگے ہو جائیں گے، ان کی خباثتیں لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا ظلم کرنا چاہتے ہیں، کیا زیادتی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں۔ 41ویں ہجری جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو خلافت کے مسند پہ آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی مسند خلافت پہ آئے، اور 6 مہینے خلافت کی، اور 6 مہینے کے بعد 70,000 آدمیوں کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام ان کے پاس گئے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ ایک بار آپ خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں ممبر پہ جلوہ افروز ہیں، اتنے میں سامنے دیکھتے ہیں حضرت حسن و حسین آ رہے ہیں، اور سرخ رنگ کی کرتے پہنے ہوئے آ رہے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ آپ فوراً ممبر سے نیچے اترے اور دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، اور ممبر پہ آ کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ، آزمائش ہے۔ جو ہی میں نے اپنے نواسوں کو دیکھا تو میں ممبر خطبہ چھوڑ کے ان کے پیچھے چلا گیا اور انہیں اٹھا لیا کہ بھائی یہ گرے نہیں۔ تو جن بچوں کو اللہ کے رسول مسجد کے اندر گرنے نہیں دیتے، ان کا گرنا مسجد کے اندر نبی کو گوارا نہیں، تو بھلا ان کا کوئی خون بہائے یہ محمد مصطفیٰ کو کیسے برداشت ہوگا؟ جس نے بھی کیا ہے ظلم کیا ہے، اور قاتلین حسین پر ہم لعنت بیچتے ہیں، لیکن کس نے قتل کیا میں بتاتا ہوں، کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے پاس بٹھایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، اے لوگوں میرے صحابہ یہ میرا بچہ حسن ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بچہ ہے، سردار بچہ ہے۔ اس کے شان کی کیا کہنے، جسے امام الانبیاء سردار کہے،
یہ سردار بچہ ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس حسن، اس سردار بیٹے کے ہاتھوں دو مسلمان بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ٹھیک ہے، دو مسلمان بڑی جماعت، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں مسلمان ہوں گے، ان دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو وہی بات ثابت ہوئی 41ویں ہجری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 آدمی لے کے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں، اور صلح کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کا حصہ بھی حوالے کرتے ہیں۔ ان کا جو حصہ تھا ان کے حوالے کیا۔ 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، 19 سال تک، اور انہی کی خلافت میں یہ دونوں بھائی رہے، صلح کیا۔ اور پھر جو فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انشاءاللہ مستقل اس پہ بات کروں گا کہ بھائی کیسے فتوحات کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان نہیں کریں گے۔ یہ اگر بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا، یہ برائے نام محبت کے دعوے دار۔ اور اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جب الفاظ استعمال کرتے کہتے ہیں یا آر المؤمنین یا مذل المؤمنین، اور ایک بدبخت جو آپ کے اس کو سلام کرتا، یہ ان کی ایک کتاب جلاء العیون، ان کے اپنے گھر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک بدبخت تھا، وہ جب سلام کرتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو وہ کیا کہتا؟ کہتا یا السلام علیک یا آر المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، یعنی تو نے مومنین کو رسوا کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا ہے؟ صلح کیا ہے۔ یہ ظالموں نے یہ ان القابات سے پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اپنے ناپاک عزائم ان سے پورا کرنا چاہتے تھے، اپنی ناپاک کوششیں کرنا چاہتے تھے ان سے، لیکن انہوں نے جب نہیں کیا تو یہ انہی کے دشمنی پہ اتر آئے، جب انہوں نے قبول نہیں کی انہی کی دشمنی پہ اتر آئے۔ اور پھر اس کے بعد 61 ہجری یزید کی حکومت میں 12,000 لوگوں نے خطوط بھیجی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، عراق آ جائیں، یہاں حالات بڑے خراب ہوئے ہیں، جمعے کی نماز معطل ہو چکی ہے، نحن بلا امیر، ہم بغیر امیر کے رہ رہے ہیں، نحن بلا خلیفہ، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، آپ آ جائیں تو یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا جانے کا۔ جب ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہنے لگے یا حسین آپ نے نہیں جانا ہے، یہ بڑے بے وفا ہے، انہوں نے تیرے باپ کو بھی قتل کیا ہے، انہوں نے تیرے بھائی کو بھی قتل کیا ہے، یہ تو تیرے باپ اور بھائی کے قاتلین ہیں۔ لیکن خرجا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرج توامیر ای کتب اہل العراق، انہوں نے عراق والوں کے وہ خطوط دکھائے کہ 12,000 بندوں نے خطوط بھیجے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں کیسے رہوں گا؟ میں جاؤں گا تو تب یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اسی طرح آئے صحابہ کرام نے منع کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگایا اور کہنے لگے استودعک اللہ من قتیل، آپ قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے، آپ قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی وہ شخصیتیں، وہ تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ انہم قوم مناکیر، ان اہل العراق قوم مناکیر، بے شک عراق والے، کوفہ والے بڑے اوپرے لوگ ہیں۔ انہم قتلوا اباک وضربوا اخاک،
وفعلوا کذا وکذا کذا وکذا، اے حسین انہوں نے تیرے باپ کو قتل کیا ہے، انہوں نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے، انہوں نے فلاں جگہ یہ دشمنی کی ہے اسلام کی، فلاں جگہ پہ اسلام کی یہ دشمنی کی ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو وہ مار جائیں گے، شہید کر جائیں گے۔ لیکن آپ نے بات نہیں مانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ ابن عباس؟ جو آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، تو آپ کے چچا زاد ہوئے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا بنے؟ چچا بنے نا، باپ کی چچا زاد بھائی تو چچا بنے ان کے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حسین آپ نہ جائیے، حبر الامہ ترجمان القرآن بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سفر پہ جاتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جب سوار ہوتے تو وہ رکاب جو ہے گھوڑے کی وہ پکڑ کے انہیں یہ جب سوار ہوتے، جس طرح آپ کسی گاڑی والے کوئی بڑا آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے آپ دروازہ کھول دیتے ہیں، یا کوئی مہمان آئے آپ انہیں کہتے ہیں بھائی آپ بیٹھ جائیں، یہ عزت نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیے، لیکن انہوں نے کہا میں جاؤں گا، میرے جانے کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جائیں آپ کوفہ میں جائیں، وہاں کے حالات معلوم کریں کہ بھائی معاملہ کیا ہے، حالات کیسے۔ جب وہ گئے وہاں پہ تو 80,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ میں کیا کیا؟ بیعت کیا۔ 80,000 آدمی، انہوں نے خط بھیجا کہ آپ آ جائیے حسین بھائی، یہاں معاملات ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں 80,000 آدمیوں نے کیا کیا ہے؟ بیعت کی۔ یہ نکل پڑے، جب نکلتے ہیں راستے میں خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے، اور اتنی بے دردی سے شہید کر دیا ہے کہ جن 80,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان میں 8 بندی بھی آپ کے پاس نہیں دکھتے، اور ہر بندے کے دروازے پہ جا جا کے کہتے ہیں اور تم نے بھی تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہ مجھے قتل کر رہے، مار رہے ہیں، اور 80,000 عاشقوں کے درمیان میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ غدار صاحب 80,000 آدمیوں کے بیچ میں، عاشقین کے بیچ میں شہید ہوتے ہیں۔ جب رستے میں یہ خبر ملی، کربلا کے مقام پہ پہنچے، وہاں پر اس فوج سے، ابن زیاد کے فوج سے 3 باتیں رکھی کہ بھائی آپ 3 باتیں ان میں سے ایک کام کریں، یا تو مجھے کسی محاذ پر جا کر لڑنے دو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ان کے خیالات تو کچھ اور تھے، یہ تو غدار تھے، یہ تو دشمن تھے، یہ تو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ سارا ڈرامہ، یہ سازش تو رچایا ہی انہوں نے تھا۔ اگر یہ یزید کے پاس جانے دیتے تو ان کے راز کھل جاتے، اگر یہ واپس جانے دیتے پھر بھی ان کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا، اگر کسی محاذ پہ جانے دیتے پھر بھی مقصد۔ انہوں نے کہا اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، انہیں یہاں پر کیا کر دو؟ شہید کر دو۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 آدمی ساتھ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور 80 آدمیوں میں سے 72 آدمی جام شہادت نوش کر گئے۔ اچھا، ان 80 آدمیوں میں 8 بندے بچے، ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین رحمہ اللہ وہ بھی بچ گئے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے وہ 8 بندے؟ یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ غدار آپ کو نہیں بتائیں گے کہ بھائی وہ کہاں گئے تھے۔ وہ جو 8 بندے بچے تھے، اگر یہ بتائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی غداری کا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل قاتلین حسین ہے کون۔ یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ کوفہ گئے، دونوں حضرت زینب اور حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، یہ جب گئے تو چھت کے اوپر سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ماتم کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اچھا،
جب حضرت زینب نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگی انہم لیبکون علینا فمن قتلنا، بے شک یہ ہمارے اوپر یہ لوگ روتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے۔ اگر یہ ایسے ہمارے پیچھے روتے ہیں تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے، ہمارا خون کس نے بہایا ہے؟ یہ تو روتے ہیں، یہ ماتم کیے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ شہید ہو گئے ہیں اور شہداء جنت میں زندہ ہوتے ہیں، ہم زندہ ہو جاوید کے ماتم نہیں کرتے ہیں، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو قرآن سے بے خبر ہے، اس لیے تو قرآن کا بھی دشمن ہے، اس لیے تو رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، تو رسول اللہ کے نواسوں کا بھی دشمن ہے، تجھے پتہ نہیں ہے قاتل مقتول کا ماتم نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کر بھی جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد آتے ہیں فجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ روتے تھے، چیخے مارتے تھے، عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے۔ وارث جو ہے وہ ماتم نہیں کرتا، قاتل کبھی کر جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ خود مار دیا تھا۔ جنہوں نے مارا تھا وہ ماتم کر رہے ہیں، اور جو وارث ہے اس نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام نے یہی بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں حکم دیا ہے، صبر کرنا ہے، ہمیں تو اسلام نے صبر سکھایا ہے۔ فصبر جمیل، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، ان سے پہلے شہید ہوئے تھے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے ان کے والد علی المرتضیٰ شہید ہوتے ہیں لیکن کوئی ماتم نہیں کیے۔ علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت عثمان مظلوم مدینہ اتنی بے دردی سے شہید ہوتے ہیں، 40 دن کے محاصرے کے بعد روزے کی حالت میں آپ کو شہید کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے ماتم نہیں کیے۔ اور ان سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں لیکن کوئی ماتم نہیں کیے۔ ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیے۔ ان سے پہلے امام الانبیاء کی وفات ہوئی ہے لیکن کوئی ماتم کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پاڑتے ہیں، جو حدود کو کراس کرتے ہیں اور جو جاہلیت کی آوازیں لگاتے ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ کیا انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے، یہ دین نہیں، یہ سراسر بے دینی ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے مومنین وہ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے قالوا، تو وہ کہتے ہیں، وہ ماتم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیٹتے نہیں ہیں، وہ کپڑے نہیں پاڑتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ تو استرجاع کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جب ماتم اس کے ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب بچے کی بشارت دی گئی فرشتوں نے دی تو فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو مارا، ماتم کیا۔ ان کو قرآن کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ فسکت وجہہا، یہ اس نے ماتم نہیں کیا، وہ تو خوشی کی خبر انہوں نے دی کہ آپ کو بچہ دیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ بچہ دیتا ہے، بچہ دے گا آپ کو۔ یہ جس طرح خواتین کہتی ہیں کوئی ایسی ناگہاں کوئی ایک بات سن لے اور جس کا توقع انہیں نہ ہو تو وہ کہتی ہے اللہ، یا اس طرح کر دیتی ہو یہ مجھے میرا بیٹا ہوگا، اتنی عمر گزر چکی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہے، اب بچہ ہوگا۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے غم میں، یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ،
آپ کی آنکھیں، ان کے آنکھوں کی نظر چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، یہ ماتم کرتے کرتے چلی گئی تھی۔ یہ ماتم کرتے کرتے نہیں، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں، انہیں سمجھا دو کہ یہ ماتم کرتے نہیں، وہ غم کی وجہ سے ان کی نظریں تو چلی گئی لیکن صبر کے دامن کو حضرت یعقوب نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا۔ چنانچہ کربلا کے مقام پر 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور ایک عالم ہے، انہی کی کتابوں میں آپ کو بتاؤں، ایک عالم نے ایک بات لکھی ہے کہ بھائی کوفہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں، کسی آدمی کو شیعہ ہونے کے لیے جو ہے نا کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی آدمی شیعہ ہے، مطلب یہ کہ وہاں پر سارے شیعہ ہیں، تو جب سارے شیعہ ہیں تو تم نے ان کو قتل کیا ہے، اور ہم قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت بیچتے ہیں، تو تم پر اللہ کی لعنت ہو، بلاؤ تم، سارے معاملات تم کرو۔ 12,000 بندے حدود بھیجیں، اور 12,000 میں پھر 12 بندے، 12 عاشق بھی وہاں پر نظر نہ آئے۔ 12,000 میں کوئی 12 بھی تو آ جاتے نا، ان کو بچا لیتے، لیکن کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی بلایا۔ تو اس عالم نے بات لکھی کہ بھائی کوفہ میں شیعہ ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہاں ایک کا دو اس میں ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس قسم کے لوگ وہاں پر سنی ہیں، لیکن باقی سارے اہل عراق والے کیا ہے، وہ شیعہ ہیں۔ اور اس لشکر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی تھی کہ تم میرے ساتھ وفا کیسے کرو گے، تم نے میرے باپ کے ساتھ کون سی وفا کی کہ تم میرے ساتھ وفا کرو گے۔ اور اگلے الفاظ فرمایا وَيْلَكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنَسِيتُمْ كُتُبَكُمْ وَوُعُودَكُمْ، تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے، تم سے بھول گئے ہیں کہ تم نے جو خطوط بھیجے ہیں، وہ جو وعدے کیے ہیں کہ ہم تیرے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سب بھول چکے ہو۔ بڑی بے دردی سے ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد خود کہنے لگے کہ بھائی ان کے قاتلین کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان سے محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت سے جو محبت کرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ بھائی جو نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت سے محبت کرے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا گویا رسول اللہ سے محبت کرنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔